بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ دو جہنمی گروہ ایسے ہیں جو میں نے نہیں دیکھے۔ ایک گروہ مردوں کا ہے جن کے ہاتھ میں گائے کی دم جیسے کوڑے ہوں گے جن سے وہ لوگوں کو مارتے ہوں گے، اور دوسرا گروہ ان عورتوں کا ہے جو لباس پہننے کے باوجود بے لباس ہوں گی اور دوسروں کی طرف مائل ہونے والی اور مائل کرنے والی ہوں گی۔ ان کے سر بختی اونٹ کے کوہان کی طرح ہلتے ہوں گے، اور یہ جنت کی خوشبو بھی نہ سونگھ پائیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو دور دور تک آ رہی ہوگی۔ یہ صحیح مسلم کی ایک روایت کا مفہوم میں نے عرض کیا، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل کی ایک پیشن گوئی فرمائی کہ دو جہنمی گروہ میری امت میں نمودار ہوں گے۔ ان میں سے ایک گروہ کا تعلق مردوں سے ہے، اور فرمایا کہ ان کے ہاتھ میں گائے کی دم جیسے کوڑے ہوں گے جن سے وہ لوگوں کو مارتے ہوں گے، یعنی ایسے مرد جو دوسروں پر ناحق ظلم کرتے ہوں، چاہے وہ کسی بھی حوالے سے ہو، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وعید میں شامل ہیں۔ دوسرا گروہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کا بیان فرمایا۔ کچھ جہنمی خواتین جو مستقبل میں نمودار ہونی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی 3 خصوصیات بیان فرمائی۔ پہلی خصوصیت یہ بیان فرمائی کہ وہ لباس پہننے کے باوجود بے لباس ہوں گی۔ علماء کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اس حصے کی مختلف تشریحات فرمائی ہیں، چنانچہ ان میں سے ایک تشریح یہ بھی ہے کہ اگر کوئی خاتون ایسا لباس پہنے جو انتہائی باریک یا تنگ ہونے کی وجہ سے ستر چھپانے میں ناکام رہتا ہو، تو یہ خاتون اس وعید میں شامل ہے، کیونکہ اس نے لباس تو پہن رکھا ہے لیکن ستر نظر آنے کے باوجود گویا کہ وہ لباس ہے۔ اتنا باریک لباس پہننا جس سے جسم جھلکتا ہو، یا اتنا تنگ لباس پہننا جس سے ستر کے حصے نمایاں ہو کر سامنے آتے ہوں، تو ایسی خاتون گویا کہ لباس پہننے کے باوجود بھی بے لباس ہے۔ دوسری خصوصیت یہ بیان فرمائی کہ مائل ہونے والی اور مائل کرنے والی ہوں گی، یعنی خود مردوں کی طرف مائل ہونے والی ہوں گی اور دوسروں کو بھی مائل کرنے والی ہوں گی۔ اسی طریقے سے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ خود بھی باطل کی طرف مائل ہونے والی ہوں گی اور دوسروں کو بھی باطل کی طرف مائل کرنے والی ہوں گی۔ تیسری خصوصیت یہ بیان فرمائی کہ ان کے سر بختی اونٹ کے کوہان کی طرح ہلتے ہوں گے۔ بختی اونٹ اس زمانے میں اونٹوں کی ایک قسم تھی جن کے کوہان نسبتاً موٹے ہونے کی وجہ سے ہلتے رہتے تھے۔ اگر کوئی عورت اپنے سر پر کوئی اس طرح نمایاں ابھار قائم کرے جو ہلتا جلتا ہو اور مردوں کی توجہ کا باعث بنتا ہو، تو وہ عورت اس وعید میں شامل ہے۔ چنانچہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر خاتون بالوں کو جمع کر کے سر کے اوپر، سر کے بالکل اوپر اس طرح بالوں کو جمع کر لے جس سے وہ ہلتے بھی ہوں اور مردوں کی توجہ کا باعث بنتے ہوں، تو وہ خاتون بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وعید میں شامل ہے۔ اور ان خصوصیات کے حامل خواتین کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو دور دور تک آ رہی ہوگی۔ اور خواتین کی یہ قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں شامل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل کے حوالے سے مختلف پیشن گوئیاں فرمائی ہیں۔ اب میں اور آپ اپنے ماحول میں بخوبی دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ساری ایسی خواتین آپ کے گرد و پیش میں ہوتی ہیں جنہوں نے اتنا تنگ لباس پہنا ہوتا ہے یا اتنا باریک لباس پہنا ہوتا ہے جس سے ان کے جسم کے پوشیدہ حصے بھی نظر آتے ہیں۔ اسی طریقے سے بہت ساری خواتین آپ کو ایسی نظر آتی ہوں گی جو خود بھی مردوں کی طرف مائل ہوتی ہیں، میلان رکھتی ہیں، اور دوسری خواتین کو بھی مختلف نعروں سے، مختلف دل فریب نعروں سے وہ مردوں کی طرف مائل کرتی ہیں۔
حق سے ان کا میلان موڑ کر باطل کی طرف ان کا رجحان کروانے کی کوشش کرتی ہیں، تو یہ اقسام خواتین کی آپ کو گرد و پیش میں نظر آتی ہوگی۔ تو ہماری مسلمان بہنوں اور ماؤں کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ پردے کا خاص خیال کریں، اپنے لباس پر توجہ دیں، اور باہر نکلتے وقت اپنے چہرے کو کسی چادر سے یا برقعے سے ڈھانپنے کا لحاظ رکھیں، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وعید کی زد میں نہ آئیں۔ نہ صرف خود بھی لحاظ رکھیں بلکہ اس قسم کی خواتین سے دور رہنے کی کوشش کریں جو دیگر مسلمان بہنوں کو حق سے موڑنے کی کوششیں کرتی رہتی ہیں۔ اور ایسی خواتین کے بارے میں یہ وعید یاد رکھنے کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف ان کو جہنمی قرار دیا بلکہ فرمایا کہ جنت کی خوشبو تک سے یہ خواتین محروم رہیں گی۔ تو کیا فائدہ ایسے فیشن کا کہ جس سے وقتی طور پر تو خاتون کو تسکین حاصل ہو جائے، لیکن ایک ابدی ذلالت اس طریقے سے برداشت کرنی پڑے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت کی خوشبو تک سے بھی محروم رکھ لے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔